بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ علامات قیامت اور جنگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے، اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا، اور سب سے آخری جہاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا۔ معرکہ بدر سے لے کر قتال دجال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم فتوحات کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جس کا ہم یہاں مفصل ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل فارس کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے اور اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ مسلم۔ اس حدیث شریف میں درجہ ذیل 4 فتوحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جزیرۃ العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف غزوات مقدسہ کے بعد جزیرۃ العرب فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ جزیرۃ العرب کے مفتوحہ علاقہ درجہ ذیل ہیں: مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، حنین، رابغ، ینبو، خیبر، مدائن، تبوک، دومت الجندل، ایلا، یمامہ، بحرین، الاقصی، عمان، حضر موت، صنع، حمیر اور نجران۔ جزیرۃ العرب متعدد غزوات کے نتیجے میں فتح ہوا، لیکن حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ صرف جزیرۃ العرب کی فتح کا ذکر فرمایا۔ فارس کی فتح۔ عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں مختلف لڑائیوں کے بعد فارس بھی فتح ہوا، یعنی کہ ایران۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی عہد صحابہ میں پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے فارس اور روم ہی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، یعنی کہ سپر پاورز۔ اہل فارس کا مذہب آتش پرستی تھا اور یہ مجوسی کہلاتے تھے۔ اسلام سے پہلے سلطنت فارس میں درج ذیل علاقے شامل تھے: جزیرۃ العرب، یمن، ہیرا، ہمدان، کرمان، رے، قزوین، بخارا، بصرہ، قادسیہ، اصفہان، خراسان یعنی کہ آج کا افغانستان، تبریز، آذربائیجان، ترکمانستان، سمرقند، ترمز اور وسط ایشیا کی بعض دیگر ریاستیں بھی سلطنت فارس میں شامل تھیں۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسریٰ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب کسریٰ کی سلطنت ٹوٹ جائے گی تو پھر مجوسیوں کی دوبارہ ویسی سلطنت بنے گی، نہ ہی کوئی کسریٰ کہلائے گا، یعنی کہ یہ دوبارہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ویسا ہی پورا ہوا۔ روم کی فتح۔ حدیث شریف میں تیسرے نمبر پر روم کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جس طرح جزیرۃ العرب کی فتح متعدد غزوات کا نتیجہ تھی اور فارس کی فتح کے لیے بھی مسلمانوں کو کئی جنگیں لڑنی پڑی، اسی طرح روم کی فتح سے پہلے بھی مسلمانوں کو عیسائیوں سے کئی جنگیں ہوں گی، جن میں سے بہت سی ہو چکی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں اور بہت سی آئندہ ہوں گی، جو بالآخر روم کی فتح پر اہتمام پذیر ہوں گی انشاءاللہ۔ بعض اہل علم کے نزدیک 2 اور 3 صدی ہجری میں جب مسلمانوں نے یورپ کے بعض ممالک فتح کیے، اس وقت اٹلی بھی فتح ہوا۔ روم کی فتح سے
وہی فتح مراد ہے، لیکن حدیث شریف کا سیاق و سباق اس موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حدیث شریف میں واضح طور پر یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ روم کی فتح کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں جس فتح کا ذکر ہے وہ قیامت کے قریب ظہور دجال سے قبل ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں فارس کی طرح روم بھی دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی جس کا مذہب عیسائیت تھا، لہٰذا حدیث شریف میں روم کی فتح سے مراد فقط روم شہر کی فتح نہیں بلکہ اس پوری عیسائی دنیا کی فتح مراد ہے۔ روم کا لفظ محض عیسائیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ عہد نبوی میں سلطنت روم درجہ ذیل علاقوں پر مشتمل تھی۔ یورپ کی بعض ریاستیں اور ترکی، شام، مصر، لبنان، عمان، فلسطین، اردن، قبرص، صدوم یعنی کہ موجودہ سائپرس، صدوم اور روس۔ روم کی فتح سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں حدیث میں صرف ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ اس جنگ کے وقت اور جگہ کا 100% تعین کرنا ناممکن ہے۔ تاہم قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ فتح روم سے کچھ عرصہ پہلے شام کے پہاڑی علاقوں میں ہوگی، کیونکہ فتح روم کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس کے خلاف جہاد شروع ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہاں فتح روم اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ہونے والی جنگوں کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سقوط روم سے پہلے جنگ۔ مسلمان اور عیسائی دونوں مل کر کسی مشترکہ دشمن سے لڑائی کریں گے اور انہیں فتح حاصل ہوگی۔ دونوں آپس میں مال غنیمت تقسیم کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹیلے والی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے جہاں ایک عیسائی کمانڈر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ صلیب غالب ہوئی۔ ایک غیرت مند مسلمان کمانڈر اٹھ کر اسے تھپڑ مار دے گا اور جھگڑا بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں عیسائی صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے 80 عیسائی ممالک کا اتحاد قائم کریں گے۔ گمسان کی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کا سارا لشکر شہید ہو جائے گا اور عیسائیوں کو فتح ہوگی۔ سقوط روم۔ معرکہ روم ہی وہ آخری جنگ عظیم ہے جس کے بعد قیامت کی بڑی علامات یعنی علامات کبریٰ کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ معرکے کی تفصیل یہ ہے کہ شامی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور وہ عیسائیوں کے مردوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ لشکر شامی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے شام پر حملہ آور ہوگا۔ شام کے شہر حلب کے قریب آماک اور دابلق کا مقام میدان جنگ بنے گا۔ جنگ سے پہلے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر شامی مسلمانوں کی مدد کے لیے آماک یا دابلق پہنچے گا تو عیسائی کمانڈر مدنی لشکر کے کمانڈر سے کہے گا کہ تم شامی لشکر سے الگ رہو، انہوں نے ہماری عورتوں اور مردوں کو غلام بنایا ہے، لہٰذا ہم صرف انہی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدنی لشکر کا کمانڈر کہے گا کہ واللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا کبھی نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کا 1/3 لشکر جنگ میں قتل ہو جائے گا جو اللہ کے ہاں بہترین شہادت کا درجہ پائیں گے۔ 1/3 لشکر میدان جنگ سے ڈر کر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ باقی 1/3 لشکر فاتح ہوگا جسے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ شام میں عیسائیوں کو شکست فاش دینے کے بعد مسلمان عیسائیوں کے روحانی مرکز روم پر چڑھائی کریں گے اور بری اور بحری دونوں محاذوں پر جنگ ہوگی۔ بحری محاذ پر قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام کے مقام پر جنگ ہوگی۔ قسطنطنیہ موجودہ ترکی کے شہر یعنی کیپٹل استنبول کا پرانا نام ہے۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمان شریک ہوں گے۔ استنبول کے مقام پر اسلام اور عیسائیت کا یہ آخری معرکہ نصرت الہی کا عظیم شاہکار ہوگا۔ اس جنگ میں ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مسلمان پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بلند کریں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی۔ دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو دوسری دیوار گر پڑے گی۔ تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر مفتوح ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ترکی اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، لیکن مستقبل میں کسی وقت یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا اور مسلمان اسے دوبارہ فتح کریں گے۔ دوسری طرف بری محاذ پر روم میں ایسی خونریز جنگ ہوگی کہ ماضی میں ایسی خونریز جنگ کبھی نہیں ہوئی۔
مسلسل 4 روز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمانوں کو شکست ہوگی، ہر روز جنگ میں حصہ لینے والے سارے کے سارے لشکر قتل ہو جائیں گے۔ چوتھے روز مجاہدین کا لشکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح یاب ہوگا۔ اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے، یعنی 100 میں سے صرف 1 بچے گا۔ میدان جنگ دور دور تک لاشوں سے لپٹا پٹ جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک پرندہ لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کر دے تو اسے موت آ جائے گی، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ مسلمان روم کی فتح کے بعد ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ انہیں دجال کے خروج کی خبر مل جائے گی۔ وہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر شام کی طرف دوڑ پڑیں گے، جو کہ دجال کے خلاف مارکوں کا میدان ہوگا۔ ظہور دجال سے قبل سیدنا امام مہدی کی خلافت قائم ہو چکی ہوگی، لہٰذا سقوط روم کا مارکہ انہی کی قیادت میں سر ہوگا۔ قتل دجال۔ سقوط روم کے فوراً بعد یہودیوں کا بادشاہ یعنی دجال ظاہر ہوگا۔ ساری دنیا کے یہودی کافر منافق اسی کے ساتھ مل جائیں گے۔ صرف ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرہ مقرر فرما دیں گے۔ مکہ مدینہ کے علاوہ دجال ساری دنیا میں چکر لگائے گا۔ جب شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں غوطہ کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا خونریز مارکہ ہوگا۔ ابھی دجال دمشق میں ہی موجود ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ یہ ہیں وہ 4 فتوحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد تک ہونے والی تمام جنگوں پر محیط ہیں۔ 2 فتوحات کا تعلق عہد صحابہ اور تابعین سے، اور 2 فتوحات قیامت کے بالکل قریب کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنۃ الدجال اور قیامت کے فتنوں اور آخری دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دور کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔